نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم. حج بیت اللہ اللہ کے راستے کا سفر ہے، شوق کا سفر، محبت کا سفر، ایک روحانی سفر، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا ایک بنیادی رکن، اللہ کی عبادت کا ایک بہترین طریقہ، ایک ذریعہ، ایک اجتماعی عبادت. اگر دیکھا جائے تو تمام عبادات کا مجموعہ جس میں نماز، صدقہ اور بعض اوقات روزے بھی رکھے جاتے ہیں. بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، روحانی عبادت بھی ہے، مسلمانوں کی اتحادی قوت کا ذریعہ بھی ہے، جس میں ہر سال تقریباً 20 لاکھ لوگ جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف رنگ، نسل، علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف طرح کے مزاج رکھتے ہیں، مختلف طرح کے کھانے کھانے والے، ہر طرح کے اختلاف اور ہر طرح کے انواع کے باوجود ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک وقت میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک طرح کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سفر کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ وہاں جا کر وہ اپنے لیے جو اللہ نے ان کے لیے فائدے رکھے ہیں ان کا مشاہدہ کریں، ان کو دیکھیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ عبادات میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے، اور مجھے اس میں تردد رہا، لیکن جب میں حج کر چکا تو مجھے معلوم ہوا کہ حج تمام عبادات میں افضل ہے، کیونکہ اس میں باقی عبادات بھی شامل ہو جاتی ہیں. سب سے افضل عبادت اس لیے بھی ہے کہ اس میں انسان جہاں اپنا وقت، جان، مال لگاتا ہے، ان سب کی قربانی دیتا ہے، وہاں دوسری طرف سفر حج کا ارادہ کرتے ہی انسان کے دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، اس کی ساری توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے. یہ سفر آخرت کی یاد بھی دلاتا ہے، اور بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان واقعی آخرت کے اجتماع، حساب کتاب اور وہاں کی تنگی اور سختی کو کسی درجے میں محسوس کر سکتا ہے، اس کا ایک تجربہ کرتا ہے. اللہ کا گھر بیت اللہ، کعبہ شریف، اس کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں کے ہاتھوں ہوئی. پھر طوفان نوح کے بعد جب یہ گھر اپنی جگہ سے ختم ہو گیا تو اللہ کے حکم سے اس کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی. تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے اپنے رب سے دعائیں مانگی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 اور 28 میں آتا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو سب کی سننے والا، سب کو جاننے والا ہے. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری نسلوں میں سے اپنی فرما بردار امت اٹھا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہمیں معاف فرما، یقیناً تو بڑا معاف کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اتنا عظیم الشان کام کرنے کے بعد اللہ کے حضور اپنی عجز و انکساری کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، بے شک پہلا گھر جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی عبادت کی غرض سے، وہ بنایا اس غرض سے گیا تھا، فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، لیکن بعد میں پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقصد کے لیے بنایا، اور دعائیں بھی کی کہ یا اللہ تیرا گھر بن چکا ہے، اب تو ہمیں اس میں عبادت کے طریقے سکھا. وہ گھر جو امن کا گھر ہے، وہ گھر جو لوگوں کے لیے بار بار پلٹ کے جانے کی جگہ ہے، جو عبادت کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، جو ایک رب کی محبت میں تعمیر کیا گیا، جہاں صرف اور صرف اللہ کی بڑائی کا اظہار کیا جاتا ہے، جہاں اللہ اکبر ہی کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا
ہم سب انسانوں کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہم سب کو ایک مرکز پر اکٹھے کرنے والی ہے۔ یہ گھر زمین کا دل ہے اور اسی سے بہت سے لوگوں کے دل حرکت میں آتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی محبت میں روتے ہیں اور دیوانہ وار اس گھر کی طرف لپکتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آج تک وہاں گیا نہیں لیکن دل میں کچھ بھی اللہ کی محبت رکھتا ہے، وہ وہاں جانے کے لیے تڑپتا ہے، اور جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے اور وہ بار بار جانے کی دعائیں کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد اس کے حج کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام ہی کو دیا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں پر ہر دور کی گھاٹی سے آئیں گے، دور دراز کے مقامات سے، دور دراز کی راہوں سے اونٹوں پر بیٹھ کر، اور جن کے پاس سواریاں نہ ہوں وہ پیدل بھی آئیں گے اس گھر کی محبت میں۔ اس 4000 سال کی تاریخ میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں رہا کہ جب لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے دور دراز کے علاقوں سے جاتے نہ رہے ہوں۔ وہ گھر ہمیشہ آباد رہا، اور جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس گھر کی آبادی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی محبت اور اس کی طرف جانے کا شوق بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ تھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اللہ حکم تو نے دیا ہے حج کا، تو اب ہمیں حج کے طریقے بھی تو ہی سکھا دے۔ اور اس کے لیے لفظ مناسک استعمال ہوا ہے۔ مناسک منسک کو کہتے ہیں، وہ مقام جہاں نسک کا عمل کیا جاتا ہے، یعنی ویسے تو منسک ہر عبادت کے لیے بھی آتا ہے لیکن خاص طور پر اعمال حج کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے طریقوں کے مطابق حج کے مناسک خود بھی ادا کیے، اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام نے، اور پھر ان کے بعد ان کی نسل اور عربوں میں جو بھی لوگ آتے رہے، اور باہر سے بھی دیگر انبیاء اور دیگر لوگ حج کے لیے، کیونکہ حج اس وقت سے فرض عبادت رہی ہے، تو یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب عربوں کے اندر شرک کی بیماری آ گئی تو اس گھر کو بھی شرک کا مرکز بنا لیا گیا۔ وہ جگہ جو خالصتاً توحید کے لیے آباد کی گئی تھی وہاں بھی شرک سرایت کر گیا۔ نہ صرف یہ کہ وہاں بتوں کی پوجا ہونے لگی، بلکہ عبادت کے یا حج کے جو دیگر طریقے اور مناسک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو سکھائے تھے، ان مناسک میں بھی من مانی تبدیلیاں کر لی گئیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا بھی اور ہر موڑ پر اس کی تعلیم بھی دی۔ ہر مرحلے پر ایک ایک رکن کو تعلیم کے انداز میں ادا کر کے دکھایا اور سکھایا، اور تلقین بھی کی کہ خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو۔ یعنی آپ نے خود اپنا فرض بھی ادا کیا اور ساتھ سکھایا بھی، دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے رہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا طریقہ پوری وضاحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے بھی ہمیں کچھ تعلیمات ملتی ہیں اور کچھ تعلیم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے سے ملتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کا جو لفظ ہے یہ حج اور حج دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ اور کس چیز کا ارادہ، کس چیز کا قصد؟ اللہ کے گھر کا ارادہ، اللہ کے گھر کی زیارت، جو ایک خاص عبادت ہے، خاص اعمال کا مجموعہ ہے، جو خاص طریقے پر، خاص دنوں میں، خاص مقامات پر ادا کیے جاتے ہیں۔ خاص اعمال، خاص طریقہ، خاص دنوں میں، خاص جگہوں پر۔ یعنی من مانے طریقے سے نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی کی جگہ پر نہیں ہو سکتا، مرضی کے دنوں میں نہیں ہو سکتا،
یعنی اس میں ایک ایک سٹیپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے تو ہی حج ہوتا ہے. حج 9 ہجری میں فرض ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں حج کا قافلہ روانہ کیا. ساتھ اعلان کیا کہ آئندہ سال کوئی شخص ننگے حج نہیں کرے گا اور کوئی شخص وہاں پر شرک نہیں کرے گا، مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا. جب بیت اللہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 ہجری میں پہلا اور آخری حج کیا، اور یہ حج حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، جس میں آپ نے وہ مشہور تاریخی خطبہ بھی دیا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے جو صاحب حیثیت افراد پر زندگی میں ایک بار فرض ہے. اگرچہ حج ایک فرض عبادت ہے لیکن اس کے ادا کرنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ آئی ہے. اس کے بہت فائدے ہیں. قرآن مجید میں جیسا کہ آتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، وہاں جا کر بھی کچھ فائدے نظر آتے ہیں، وہاں سے واپس آ کر بھی انسان کی زندگی میں، اور پھر آخرت کے سفر یعنی آخرت کی زندگی میں اور قیامت کے دن بھی اس کے بہت سے فائدے انسان دیکھے گا اپنے نامہ اعمال میں اگر اس نے حج مبرور کیا ہو. تو آئیے چند ایک احادیث ہم حج کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای العمل افضل فقال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے. فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. کہا گیا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پوچھا گیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا حج مقبول، حج مبرور. حج مبرور کا معنی کیا ہے؟ ایسا حج جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کیا گیا ہو، اس میں کوئی دکھاوا ریاکاری نہ ہو، اور جس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری پیروی کی جائے. کیونکہ عمل وہی مقبول ہے، بہترین ہے جو آپ کے طریقے پر کیا گیا ہو. تو یہ ایک سبمیشن کا سفر ہے، اطاعت کا سفر ہے، فرما برداری کا سفر ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد جو دعائیں مانگی تھی ان میں کیا مانگا تھا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک. یہ گھر تو بنا دیا ہے لیکن اب ہمارے اندر کیا پیدا کر دے؟ اسلام کی خو، تابعداری، فرما برداری. مسلمین لک. اور پھر نہ صرف یہ کہ ہم مسلمان ہوں تیرے فرما بردار، بلکہ آئندہ نسلیں بھی. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک مسلمان امت اٹھا، فرما بردار. تو حج کا سفر فرما برداری کا سفر ہے. چاہے کوئی بات عقل میں آئے یا نہ آئے، کسی چیز میں بظاہر وقتی طور پر فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کیے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے چلے جانا. کیوں؟ کیونکہ بات ساری اطاعت کی ہے، وفاداری کی ہے، فرما برداری کی ہے، سر تسلیم خم ہے. یہ کر لو، ہم نے کر لیا. اسلم. ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا اذ قال له ربه اسلم، تو انہوں نے جواب میں کیا فرمایا؟ قال اسلمت لرب العالمین. جب تیرے رب نے ابراہیم سے کہا کہ سر جھکا دو، اسلام قبول کر لو، فرما بردار بن جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ میں رب العالمین کے لیے فرما بردار بن گیا. یہی دراصل حج کا سبق ہے کہ یہ فرما برداری کا سفر ہے. اس سفر میں جہاں خوشی ہوتی وہاں مشکلات بھی ہوتی ہیں، وہاں قربانیاں بھی ہوتی ہیں. ان قربانیوں میں انسان اپنی نیت کو
اور اپنے عمل کو صرف اور صرف اللہ کے لیے اسی وقت خالص رکھ سکتا ہے جب وہ اس بات کا ڈے 1 سے ارادہ کرتے ہی تہیہ کر لے کہ اب اس راستے میں جو کچھ بھی ہوگا میں اس پر راضی ہوں اور میں ہر کام کو اسی طریقے پر کروں گا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خواہ وہ میرے والدین یا کسی اور کی مرضی کے مطابق نہ بھی ہو، خواہ وہ میرے نفس کی خواہش کے مطابق بھی نہ ہو، تب بھی میں کروں گا، کیونکہ حج قبول ہی اس وقت ہے، حج مبرور ہی اس وقت ہے جب وہ اس طریقے کے مطابق ہو، اس طریقے کی اطاعت ہو جو بتا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ ان مہینوں میں جو حج کا ارادہ کر لے پھر فَلَا رَفَثَ، نہ کوئی شہوانی فعل کرے، وَلَا فُسُوقَ، نہ کوئی گناہ کا کام، وَلَا جِدَالَ، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا، فی الحج، حج میں، یعنی انسان کے اندر جو ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں ان کو بھی کنٹرول کرے، انسان کے باقی اعضاء جو گناہ کرنا چاہتے ہیں ان پہ بھی نظر رکھے، اور خصوصاً زبان اور لوگوں کے ساتھ معاملہ اور رویہ، لڑائی جھگڑا، اس سے پرہیز کرے اور اس معاملے کو درست کرے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ ان یرجع زاہدا فی الدنیا راغبا فی الاخرہ، حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جس میں انسان دنیا سے زہد اختیار کرتے ہوئے اور آخرت کی طرف رغبت کرتے ہوئے لوٹتا ہے، یعنی جس کے اینڈ پر انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی، عدم دلچسپی اور آخرت سے دلچسپی بڑھ جاتی، وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، متفق علیہ۔ عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ تو گویا انسان جنت کے راستے پہ ہوتا ہے، جنت کا سودا کرنے جاتا ہے، جنت کی ڈیل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بر الحج اطعام الطعام و طیب الکلام، حج مبرور وہ ہے جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے، یعنی اپنے ساتھیوں کی ضروریات پوری کی جائے اور ان سے بات بھی اچھی طرح کی جائے، یہ حج مبرور ہے جس کا صلہ جنت ہے۔ چلیے اب اجازت، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔